الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر. محترم حضرات، آپ کے سامنے 28ویں پارے سورۃ الجمعہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. صحیح مسلم میں 2392 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. راوی بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب میں نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس میں سے میں پانی نکال رہا ہوں. مجھے آرام دینے کے لیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی نکالنے والا ڈول مجھ سے لے لیا اور خود پانی نکالنے لگ گئے. انہوں نے اس میں سے تقریباً 2 ڈول نکالے. ان کے 2 ڈول پانی نکالنے میں کمزوری نظر آ رہی تھی. ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پھر ان سے وہ ڈول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا. انہوں نے اس میں سے پانی نکالا. اتنا پانی نکالا کہ لوگ پی پی کر سیر ہو گئے اور حوض ابھی بھی بھرا ہوا تھا. بڑے جوش کے ساتھ پھوٹ رہا تھا. یہ نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اس خواب میں واضح اشارہ موجود تھا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود تھا کہ یہ دونوں خلافتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نبوت کے مطابق ہوں گی۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈول نکالنے میں کمزوری آپ نے بیان کی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی مدت خلافت مختصر ہوگی۔ جیسے آپ نے تقریباً 2 سال خلافت کا منصب سنبھالا، اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ کی وفات جلدی ہو جائے گی۔ تقریباً 2 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس میں خواب میں یہ بھی اشارہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی، مانعین زکوٰۃ روکنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اس کے خلاف جہاد ہوا، کثیر تعداد مسلمانوں کی شہید ہو گئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لشکر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ کرنے کا اعلان کر چکے تھے، مشکل ترین حالات میں اسے روانہ کیا، یعنی پیدر پے مشکلات تھی۔ آپ دیکھیں پہلی مشکل تو یہی آن پڑی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تسلیم کرنے کو دل قبول نہیں کر رہا۔ یہ کتنی بڑی پریشانی۔ وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم سانحہ پر جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا فوری طور پر، خلافت کا مسئلہ۔ اگر اس وقت مسلمان پھوٹ کا شکار ہو جاتے تو یہ اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس خواب میں اس طرف بھی اشارہ تھا۔ آپ کبھی دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کمال کی حکمت، دانائی، دور اندیشی، ثابت قدمی، قوت فیصلہ اور بر وقت فیصلہ۔ کئی لوگ فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، تب تک حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ قوت فیصلہ بھی، بر وقت فیصلہ بھی، دور اندیشی بھی، معاملات میں ثابت قدمی اور تقوی اور زہد اور اللہ رب العزت کی عبادات میں آگے آگے کیسی کیسی خوبیاں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کے دل میں خود بخود ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جگہ پکڑتی جائے گی، اور جتنی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں بیٹھتی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی قدر محبت ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر سے محبت کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ آپ کی وفات کا صدمہ جہاں اوروں کو صدمہ تھا، یار غار کو بھی صدمہ تھا۔ پھر مسجد نبوی کی جو حالات تھے آپ نے پچھلے جمعے سماعت کیے، پھر ابھی وہاں سے نکلے ایک اور خبر سننے کو مل گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی ساعدہ
وہاں پہ انصار اکٹھے ہوئے، خلافت کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہاں جانا چاہیے۔ خلافت کا منصب، پورے مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو رستے میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عظیم صحابی سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں ساتھی جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے، یہ بالکل مسجد نبی کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بغیچہ تھا۔ آج وہ جگہ مسجد نبی میں شامل ہو چکی ہے، اتنا قریب تھا۔ جب وہاں پہ پہنچے، انصار موجود تھے۔ ایک انصار صحابی چادر اوپر لی ہوئی بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ بتلایا گیا ان کو بخار ہے۔ اب انصار نے وہاں پہ بڑی لمبی باتیں ہیں، ہمارے جو مطلب کی بات ہے، خلافت کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، اور یہ معاملہ کس قدر زیادہ پیچیدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کروایا، جس میں خواب میں اشارہ تھا۔ انصار کا یہ کہنا تھا۔ ایک انصاری صحابی نے خطاب کیا، اس نے کہا دیکھو مہاجرین، تم ہمارے اندر تھوڑی تعداد میں ہو، تم مکہ میں بڑے کمزور تھے، مدینہ والوں نے تمہیں جگہ دی ہے، پھر تم پر مہربانیاں کی ہیں، تمہیں اپنے گھروں میں کاروبار میں شریک کی ہے، اپنے دسترخوان پہ تمہیں بٹھایا ہے، سارے مل کے رہے ہیں۔ آج جب خلافت کی باری آئی ہے تو ہمیں کیوں پیچھے کیا جا رہا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب اس انصاری صحابی کی بات ختم ہوئی، میرے دل میں آیا کہ میں صدیق اکبر کے بولنے سے پہلے میں بول پڑوں، اور میں نے دل میں ایک پوری باتیں سوچ لی، ترتیب دے لی، تقریر تیار کر لی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں میں کچھ پریشانی پیدا ہو رہی، میں ایسی میٹھی تقریر کروں کہ سب میں محبت پیدا ہو جائے، ایسی اچھی باتیں کروں کہ ماحول اچھا ہو جائے، سازگار ماحول بن جائے، اچھا ماحول بن جائے۔ کہتے میں بولنا چاہتا تھا، مجھ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا میں بھی بولنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا علی رسلک یا عمر، اے عمر ابھی اپنے قدموں پہ رک جا۔ کہتے میں بیٹھ گیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی خوبصورت بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کوئی ایسی بات جو میرے دل میں آئی ہو اور ابو بکر صدیق نے وہ بیان نہ کی ہو، ایسے نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو عمر بن خطاب سوچ رہے تھے وہی باتیں اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے دل میں بھی ڈال رہا، وہی بات۔ کہتے کوئی ایک بات بھی، اور میں دوستوں سے کہتا ہوں تو مجھے بھی کسی نے یہ بات بتائی تھی، اور بڑی پیاری بات ہے، محفل میں، پنچایت میں، رشتہ داری میں کسی وقت بیٹھنا پڑ جاتا ہے، ماحول کسی بحث کا بن جاتا ہے، کسی بندے کے دل میں بات آتی ہے کہ یہ ہم پر یہ بات ہونی چاہیے، لیکن اسے موقع نہیں بن رہا ہوتا، اور پنچایت کا اصول سمجھے بے موقع نہیں بات کرنی چاہیے، بے موقع بات کر کے بات کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی۔ پھر کیا کریں؟ کوئی اور بول رہا ہو، دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے دل میں ڈال دے۔ بات تو مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، لازمی نہیں کہ میں بولوں، میری نمائش ہو، میری انٹری پڑے۔ دعا کرے یا اللہ مجھے بولنے کا موقع نہیں بن رہا، یہ جو میرا بھائی میری بہن بات کر رہی ہے نا، میرے والی بات اس کے دل میں ڈال دے۔ اور یقین کرے میں نے اپنی ذات پہ کئی بار آزمایا ہے،
جب بھی یہ دعا مانگی ہے فوری اسے پورا ہوتے دیکھا ہے۔ یہ محفل میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میرے دل میں جو آیا ابو بکر صدیق کی زبان پہ وہی جاری ہو رہا تھا۔ کیا جاری ہوا؟ انہوں نے کہا اے انصار، جو تم لوگوں نے اپنے بارے میں باتیں بیان کی ہیں ہمارے ساتھ مہربانیوں والی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی مہربانیاں ہم پر ایسے ہی ہیں، آپ کو جو اللہ نے فضل عطا کیا وہ بھی ایسے ہی ہے، جو آپ کو اللہ نے بطور انصار شان عطا کی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، آپ کی شان کا بھی انکار نہیں، آپ کے فضل کا بھی انکار نہیں، آپ کی محبت کا بھی انکار نہیں، آپ کی ہمارے ساتھ مہربانیوں کا بھی انکار نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ اس قبیلے میں رہنی چاہیے جس قبیلے کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور اعلیٰ قبیلے کا کیسے پتہ لگے گا؟ قبیلہ وہی اعلیٰ ہے جس سے مالک کائنات نے کائنات کا بہترین امام منتخب کیا ہے، نبیوں کا سردار، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کا امام، اللہ نے جس قبیلے سے منتخب کیا ہے وہ قریش کا قبیلہ ہے۔ چونکہ قبیلہ اعلیٰ ہے اس لیے رسول بھی سب سے اعلیٰ بنانے کے لیے قبیلوں میں اعلیٰ قبیلے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ تو یہ آقا کی نبوت والی خلافت ہے، اس کو بھی اسی قبیلے میں رہنا چاہیے جس قبیلے کو اللہ نے شان عطا کی ہے، اور وہ قریش کا قبیلہ ہے۔ یہ سبب بیان کیا ہے، اور یہ حدیث نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امامت ہے وہ قریش میں رہے گی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کے لیے خلافت نہیں درکار تھی، اصل میں نبی کریم کا فرمان پورا کرنا تھا، یہ ان کی منشا تھی۔ کہا قبیلہ قریش ہے، اس میں سے آپ کسی کو منتخب کر لیں، پھر ساتھ ہی اشارہ کر دیا یہ میرے دو ساتھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، یہ میرا ساتھی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ابو بکر صدیق کی ساری باتیں بڑی پسند آئیں، کیونکہ ساری باتیں وہی تھی جو میرے دل میں تھیں، بس ایک بات مجھے پسند نہیں آئی کہ جو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا لو، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کا خلیفہ عمر بن خطاب بن جائے، اس سے بہتر ہے عمر بن خطاب کی گردن اڑا دی جائے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہی وہ نقطہ ہے جس کو ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سارے صحابہ موجود تھے، مسلح امامت پہ کھڑا ہونے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب جس پہ پڑی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی بات عمر بن خطاب نے کہی، یہ نہیں مجھے کہتے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرا کیوں نام لیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ معاف فرمائے نقل کفر نباشد، کہتے ہیں خلافتوں کے لیے مارے پھر رہے تھے۔ استغفر، کتنا بڑا الزام، اتنی بڑی بہتان تراشی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ختم ہوئی، میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، بات ختم ہوئی، پھر انصار نے کہا ایسے کرتے ہیں ایک خلیفہ ہمارا بن جائے، ایک خلیفہ آپ کا بن جائے، اگر دو خلیفہ بن جاتے پھر بھی قوم انتشار کا شکار ہو جاتی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب کر کے کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا ہم سب ابو بکر صدیق کو اپنے سے پیچھے کر سکتے ہیں؟ صاحب نے کہا یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، جس کو اللہ کے رسول نے آگے کر دیا ہم اسے کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ فرمایا پھر ابو بکر آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے کر لیا، عمر بن خطاب نے بیعت کر لی، پھر مہاجرین جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، پھر دوسری تیسری مہاجرین ختم ہوئے، پھر انصار نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے کائنات میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ دنیا کے لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار عرش پہ پسند کر لیتا ہے۔ اگر اتنی بڑی خلافت کا معاملہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کے فوراً بعد اگر غیر اہل ہاتھوں میں چلا جاتا تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہونے دیتے؟ اس کا مطلب ہے وہی ہوا ہے جو اللہ رب العزت کی عرش پہ منشا تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے کئی بار اس کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ دیکھیں نا، امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ثانی اثنین، قرآن میں آتا ہے نا، غار ثور کا جب واقعہ بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما بالغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے محبوب، میں نے بڑی جگہ پر آپ لوگوں کی مدد کی ہے، جب غار ثور میں آپ رہ گئے تب بھی اللہ فرماتے میں نے آپ کی مدد کی، وہ جب تم دونوں غار میں تھے ثانی اثنین، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا اب کیا بنے گا، دشمن سر پہ آن پہنچا ہے، اور محبوب اپنے ماننے والے کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر۔ ثانی اثنین یہ لقب ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا معنی ہم کرتے ہیں یار غار۔ امام ابو عبداللہ قرطبی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ثانی اثنین میں اصل میں اشارہ ہے ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے دوسرا کہا ہے، جو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے خلیفہ بھی وہی بننا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اصول ہے، فرسٹ منیٹر سیکنڈ منیٹر، اصول ہے۔ صدر قائم مقام صدر، چیئرمین قائم مقام چیئرمین، جو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے جب پہلا نمبر ہٹتا ہے تو وہی اس کی جگہ پہ بننا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ تھا ثانی اثنین میں، خلیفہ منتخب ہو گئے، اور یہ کوئی ہمارے دور کے خلیفہ تھے جہاں پہ محلات بنا لینے تھے، جہاں پہ عالی شان کوٹھیاں کھڑی کر لینی تھی، جہاں پہ ساری عیاشات اپنے گھر کو لے آنی تھی؟ نہیں نہیں، یہ کانٹوں کی سیج تھی۔ اصل چونکہ اسلام کا مسئلہ تھا اس لیے صحابہ نے اس میں دلچسپی لی ہے اور اس کو کوشش کر کے سنت کے مطابق پورا کروایا ہے۔ اسلام کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، نبی کریم نے نام لے کے کہا ہوا ہے سعید فی الجنہ، سعید بھی جنت میں جائے گا۔ کسی نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ کب منتخب ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا اسی دن خلیفہ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ سبب یہ بیان کیا کہ اس لیے دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ جماعت کے بغیر اور خلیفہ کے بغیر کچھ لمحے بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مومن بندہ جماعت کے بغیر، جماعت پر ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، ید اللہ علی الجماع، نبی کریم کا فرمان ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جب خلیفہ منتخب ہوتا ہے سارے اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے ایک جماعت ہیں۔ خلیفہ نہ ہوتا تو لاکھوں میں ہونے کے باوجود 1 لاکھ کم و بیش
44,000 صحابہ کی جماعت ہونے کے باوجود اکیلے اکیلے تصور ہوتے خلیفہ کے ساتھ. یہ ایک نقطے کی بات ہے. کئی لوگ کہتے لو جی اتنی جلدی کیا تھی, دفن تو کر لیا جاتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ نہیں سوچتے کہ آقا کی سنت پوری ہو رہی تھی, یہ نہیں سوچتے کہ آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماع, آقا کا فرمان پورا ہو رہا تھا کہ مومن بندہ جماعت کے بغیر اور امام کے بغیر ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا. اس سے ہٹ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خلافت کے طلبگار نہیں تھے. کئی بار انہوں نے کہا, کئی بار کہا بھئی اگر اور کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے خلافت کی ذمہ داری کو پوری کر سکتا ہے وہ آ جائے. کبھی کوئی نہیں آیا, ایک بار تو کمال ہوگی. مسجد نبوی ہے, ڈاکٹر حامد محمد خلیفہ وہ اپنی کتاب الانصار فی العصر الراشدی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 116 پہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی تھی, ممبر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا اگر آج بھی کوئی شخص میری بیعت کرنے پہ پریشان ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور میری بیعت ختم کر دے. مجھے قبول ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے مجمع میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا, ایک کھڑا ہوا, ایک کھڑا ہوا جس کو مسلمان شیر خدا کے نام سے جانتے ہیں, جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, مسلمانوں کے ایمان کی جان الحمدللہ, مسلمانوں کے ایمان کا عقیدہ الحمدللہ. سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد وہ کھڑے ہوئے. پھر وہی مجمع میں کھڑے نہیں رہے, آگے چل کے آگے, پھر آگے چل کے ممبر رسول کے پاس پہنچ گئے. ایک پاؤں ممبر کے پہلی سیڑھی پہ رکھ دیا, پہلے زینے پہ جیسے بندہ یوں کر کے پاؤں رکھ دیتا ہے, ایک پاؤں زمین پہ ہے ایک اوپر ہے. ساتھیوں کی طرف بھی متوجہ ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی متوجہ ہیں اور فرماتے کیا ہے واللہ لا نقیلک ولا نستقیلک قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذا یؤخرک. کہتے اللہ کی قسم ہے, قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, نہ ہم میں سے کوئی آپ کو ہٹائے گا اور نہ آپ کو ہی کوئی یہ فیصلہ کرنے دے گا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں چھوڑ سکتے, نہ کوئی ہم میں سے خلافت سے ہٹائے گا اور نہ کوئی آپ کو خود سے ہٹنے دے گا. اور پھر اس کی وجہ کیا بیان کی, قدامہ کا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہوا ہے. فمن ذا یؤخرک, کس کی یہ مجال ہے کہ آپ کو پیچھے کر دے, جس کو اللہ کے رسول آگے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں. عام صحابی کا ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا, آپ غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہوگا, جب ایک عام صحابی کا ایمان اس قدر اعلیٰ درجے کا. کتنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ماننے والے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, آپ نے اس کے ہاتھ سے اتار دی اور اتار کر پھینک دی.
کہا یہ تو نے کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ تو عورتوں کا زیور ہے، مرد پہنے گا تو اس سے جنت میں نہیں پہنایا جائے گا سونا، اور یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے، اتار کے پھینک دی۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے، وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگے۔ ساتھیوں نے کہا انگوٹھی تو لے جا، اس نے کہا میں نے تو نہیں پہننی۔ کہا تو نے نہیں پہننی، کسی خواتین میں سے کسی کو دے دینا، والدہ کو دے دینا، اہلیہ کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، پھپھو خالہ چاچی کو دے دینا، تائی مامی کو دے دینا، کسی کو دے دینا۔ اس نے کہا سن لو، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو میں اسے اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ عام صحابی کا ایمان اس قدر اعلیٰ درجے کا ہو، اور سیدنا علی بن ابی طالب کا کیا ایمان بھی پیچھے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جن کی تربیت نبی کریم کے گھر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر جس کو اللہ کے رسول نے آگے کر دیا ہو اس کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے، استغفر اللہ، الزام لگاتے ہیں اوپر سے جی، پھر مجبوراً ماننا پڑ گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، کئی معاملے خود ساختہ۔ حالانکہ بات کیا تھی میں آپ کو آج بعد میں بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، چونکہ ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم چونکہ اس موضوع پہ پہنچے ہیں اس لیے آج یہی باتیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ جو ہم نے عقیدہ اپنایا ہوا ہے ہم سب نے الحمدللہ وہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت اہل حدیث، میں نے آگے بھی کئی بار بتایا ہے، یہ اصل میں ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں۔ جو اہل سنت ہوتا ہے وہ اہل حدیث ہوتا ہے، جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ اہل سنت ہوتا ہے۔ سنت کا معنی بھی نبی کریم کی بات اور حدیث کا معنی بھی نبی کریم کی بات۔ جو بھی نبی کریم کی بات کو مانتا ہے وہ اہل سنہ بھی ہوتا ہے، اہل الحدیث بھی ہوتا ہے۔ اور اہل سنہ یعنی اہل حدیث کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو خلفاء کی ترتیب چلتی آ رہی ہے یہی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ ہم ایسے ہی مانتے ہیں، ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ لوگوں کے الزام کو ہم نہیں تسلیم کرتے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، بناوٹی ہیں۔ اصل کیا بات ہوئی ہے؟ صحیح بخاری میں 4241 نمبر یعنی 4241 نمبر پر یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور بھی تقریباً 8-10 جگہ پر یہ روایت اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، لمبی بات ہے، اس میں سے یہ والا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی فضیلت اور مقام جب ہم نے اہل بیت کے تذکرے کیے تھے الحمدللہ اپنے علم کے مطابق بیان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے ہمیں ایمانی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب تک بیعت نہیں کی تھی، پھر انہوں نے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر، اور اکیلے آنا ہے، ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے چلے گئے، دونوں ساتھیوں کی ملاقات ہوئی، ایک دماد رسول ہے ایک سسر رسول ہے، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بیٹھے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اس موقع پر اللہ ہمارا گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنایا کہ یہاں پر جو باتیں ہوں گی دل کی باتیں ہوں گی، اللہ گواہ ہے، ہماری باتوں کا ضامن اللہ ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی،
اور فرمایا انا قد عرفنا فضلک وما آتاک اللہ ولم ننعس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے، جو اللہ نے آپ کو مقام عطا کی ہے، جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے، وہ ہم سب پہچانتے ہیں. جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور جو اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے وَلَمْ نَنْعَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہم اس کی ریس بھی نہیں کرتے. ریس کر لینا نا بندہ کسی دی بھی اینو اے شے ملی تو مینو بھی ملنی چاہیے، نہ ہم کوئی ریس بھی نہیں کر رہے. اب اس بات پر کون گواہ ہے؟ اللہ رب العزت گواہ ہے. کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو سوچتے ہیں وہ اپنی فکر کریں. ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر باطن پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ماں باپ کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتے، علی المرتضیٰ کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی گواہی اس زبان سے جاری ہوئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا ہے. کہا ہم آپ کے فضل کا انکار نہیں کرتے، ریس بھی آپ کی نہیں کرتے. اصل معاملہ بس اتنا کہ ہمیں گلہ ہے، اتنا کہ ہمیں شکوہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں. بس جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا جانے لگا تھا آپ ہم سے مشورہ کر لیتے. بس ہمیں یہ گلہ ہے کہ ہمیں مشورہ نہیں کیا گیا، اور ہمیں کوئی آپ کا فضل، آپ کی شان، آپ کا مقام جو اللہ نے آپ کو خیر عطا کی ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. صرف ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ ہم اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، آپ ہم سے مشورہ کر لیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں. جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گلہ پورا ہوا، حتی فاضت عینا ابی بکر، ابو بکر کی آنکھیں بہ پڑی، آنسو نکل آئے، زاروں قطار رونے لگ گئے، ہچکی بند گئی. کتنے لمحے روتے رہے، ایسے روئے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، بولنا نہیں جا رہا تھا. دل بھر آیا اپنے دوست کی باتیں سن کر، گلہ سن کر، شکوہ سن کر، دل بھر آیا. پھر جب کچھ بولنے کے لائق ہوئے کہ کچھ اس کا دباؤ کم ہوا رونے کا، پھر کیا کہا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سن لو مجھے اتنے اپنے رشتہ دار پیارے نہیں لگتے جتنے مجھے اللہ کے رسول کے رشتہ دار پیارے لگتے ہیں. اپنے رشتہ دار مجھے اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے اللہ کے رسول کے رشتہ دار پیارے لگتے. اور پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ مشورہ کرنے جتنا ٹائم ہی نہیں ملا. آپ دیکھیں نا جیسے وہ خلافت کا مسئلہ ہوا، اندر نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے، مسجد نبوی میں مسلمان غم کی وجہ سے موت کو قبول نہیں کر پا رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری دلیر صحابی وہ کہہ رہا ہے جس نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. پھر وہاں قرآن کی آیات پڑھی، خطاب کیا، لوگوں کو بتایا کہ آقا علیہ السلام وفات پا چکے. پھر ابھی ایک بات ختم نہیں ہوئی، دوسری ختم نہیں ہوئی، باہر آگے خبر ہوئی کہ انصار اکٹھے ہیں، کہیں اختلاف نہ پڑ جائے. اب وہاں صورتحال ہی کئی بار ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ کئی فیصلے فوراً کرنے پڑ جاتے ہیں. یہ ساری بات بتائی ان کو،
اور ساتھ وہ بات بھی بتائی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ وراثت نہیں ہوتی، وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے نا 1-2 جمعے کے بعد یا اگلے جمعے پوری حدیث مبارکہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ وہ کیا معاملہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا، صحابہ میں اصل معاملہ کیا تھا، لوگوں نے اس کو کیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، پہلے کہا اتنے اپنے رشتہ دار پیارے نہیں جتنے اللہ کے رسول کے رشتہ دار پیارے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حالات بتائے، پھر بتایا کہ یہ جو مال وراثت ہے اس کو میں نے اسی طرح کیا ہے جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے معاملے میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دونوں نے دونوں کو باتیں بتا دی، 1 on 1 ملاقات ہو گئی، اس نے اپنی بات بتا دی، اس نے اپنی بات بتا دی، دونوں رو پڑے۔ آپ بتائیں جب دونوں کا معاملہ جو ایک ابہام پیدا ہو چکا تھا گھر میں بیٹھ کے ختم ہو گیا ہے تو کسی کو کیا پریشانی؟ اس جگہ پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلہ ٹھیک تھا کہ ہمیں اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، مشورہ ہی نہیں کیا گیا۔ اور ابو بکر صدیق اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک تھے رضی اللہ عنہ کے حالات ایسے بن گئے تھے، اس وقت مشورہ کیسے ہو پاتا؟ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کے بعد آج میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ اچھا بیعت وہاں بھی ہو سکتی تھی، علی المرتضیٰ نے کہا نہیں، بیعت مسجد نبی میں ہوگی، سارے صحابہ کے سامنے ہوگی۔ ظہر کی نماز ادا ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا یہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیعت نہ کرنے کا عذر بیان کیا ہے، یہ ان کا عذر ہے، اور میں نے ان کو اپنی بات بتا دی ہے کہ حالات ایسے بن گئے تھے، جو ہمارے اندر ایک ابہام پیدا ہو چکا تھا ختم ہو گیا ہے۔ پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کے کلمات کہے اور پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، پھر انہوں نے کہا او لوگو سن لو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابو بکر سے کوئی حسد تھا اس لیے میں نے بیعت نہیں کی، اس انکار کی وجہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا یا میں خود خلافت کا طلبگار تھا، ایسی بات نہیں، جو اللہ نے شان عطا کی ہے ابو بکر صدیق کو، اس کو میں مانتا بھی ہوں، اس کو میں جانتا بھی ہوں، بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا اعتراض تھا، ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، جب وجہ بیان کر دی بات ختم ہو گئی ہے، اب میں سب کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کی خلافت پہ بیعت کر رہا ہوں۔ بڑے مجمع میں مسجد نبی میں ظہر کی نماز کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا، صرف اتنی بات تھی جو بیچ میں ختم ہو گئی۔ اب کسی کو کیا اعتراض نہیں، لوگ کہتے نہیں جی وہ علی المرتضیٰ تکیہ کر کے، تکیے کا مطلب کہتے ہیں کہ اندر سے پوچھو گے باہر سے پوچھو گے، ایسے مسلمان ہو سکتا نہیں، اور شیر خدا، اور تم ان کو بزدل سمجھتے ہو نعوذ باللہ۔ وہ جس نے جب ان کی سیرت بیان ہوگی نا، بڑے کلمے کہے تھے خیبر کے میدان میں، جب مرحب آیا نا اس نے بڑے اپنے لفظ کہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، انہوں نے کہا سن لو ان الذی سمتنی امی حیدر، اور میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، تم مجھ سے بات کر، اتنا بہادر اور دلیر صحابی اور میرے پیغمبر کا داماد ہو، اور اللہ رحم فرمائے ہم پہ کہ اندر سے پوچھو باہر سے پوچھو، ایسے ہو سکتا ہے؟ قسمیں کھائی جا رہی، اللہ کو ضامن بنایا جا رہا ہے۔ اچھا جب بیعت ہوئی نا، سارے صحابہ کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ موجود ہے، صحابہ نے کہا اے علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، ان کا مطلب تھا کہ ایسے حالات میں یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جو اور اب جو آپ نے بیعت کی وہ بھی جو کیا ہے
ٹھیک کیا ہے۔ سب صحابہ کے چہرے پہ رونق آ گئی، خوشی آ گئی، فوراً کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بھی کیا، جو بھی کہا ہے درست کہا ہے، درست کہا ہے، درست کیا ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں درست کہا ہے، درست کیا ہے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں جو کر رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو ان کی زبانوں پہ الحمدللہ یقین ہے، جس کو نہیں یقین وہ اپنی فکر کرے، وہ اپنی فکر کرے۔ جب یہ بات ہو گئی، بیعت ہو گئی، سارے مسلمانوں نے بالاتفاق خلیفہ اول تسلیم کر لیا۔ جو تھوڑا بہت غلط فہمی تھی، جو ابہام تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ رب العزت کا اعلان پہلے بھی صحیح تھا۔ پر اچھا اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے خلاف پلاننگیں کرنے لگ جاتے تھے، نہ صحابہ پہلے بھی ایسے ہی تھے، اختلاف ہوا پھر بھی ایسے ہی تھے، اختلاف ختم ہوا پھر بھی ایسے ہی تھے۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی صفت یہ ہے دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بڑے ہی پیارے ساتھی، درینہ ساتھی، اور مسجد سے بھی بڑی محبت کرنے والے اور ہم سے بھی بڑی محبت کرنے والے، میری مراد ہے مرزا حبیب اللہ صاحب چون 12 سے تقریباً 3-4 سال سے، اتنا عرصہ مجھے لگتا ہو گیا تھا، جمعہ ادھر ہی پڑھتے تھے الحمدللہ۔ ان کے بچے بھی آتے ہیں، اہل خانہ بھی آتے۔ اس بار رمضان المبارک میں تراویح کی بھی ساری راتوں میں آتے رہے۔ اچانک 3-4 دن پہلے، ویسے دیکھنے میں صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن جو اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے وہ تو کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو جب آ جاتا ہے تو وارد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، بہت بڑا صدمہ ہے ان کے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ ہمارے علم کے مطابق نیک دل انسان تھے، ملنسار انسان تھے۔ نماز جنازہ میں ایک کثیر تعداد موجود تھی، اور اکثر جب بندہ اس عمر میں فوت ہوتا ہے نا، 40-45-50 سال میں جب فوت ہوتا ہے، جب بندہ بوڑھا ہو کے فوت ہوتا ہے نا، پھر تو اس کے بچوں کے رشتہ دار آتے ہیں۔ جب اس عمر میں فوت ہوتا ہے نا تو اس کے اپنے ملنے والے آتے ہیں، اور اس کے ملنے والوں کو دیکھ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسا بندہ تھا۔ ہمارے علم کے مطابق نیک دل تھا، نیک سیرت تھا۔ اللہ اس کی کمی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ سب دوستوں سے دلی درخواست ہے، اب بھی نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی، پھر بھی کریں، اللہ ان کی آخرت کے سفر آسان فرما دے۔ کل اپنی اسی مسجد میں بعد نماز مغرب حسب سابق پروفیسر محمد منیر صاحب درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ یہ کسی نے پوچھا ہے جمعے والے دن کپڑے دھونے سے رزق میں کمی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ہندوؤں کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ہمارے اندر بھی کئی ایسے توہم پرستی اور کمزور عقیدہ اور ایسی باتیں شامل ہو چکی ہیں۔ ایسے سمجھنا بھی گناہ ہے، اور اس پر یقین رکھنا شرک کی
طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوتی ہیں، گھر کا کلاگ نہیں بند نہیں ہونا چاہیے جی، فلاں وقت اگر لائٹ چلی جائے تو سمجھو یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ماننا، یقین کرنا یا ان کو سمجھ کر، بلکہ میں تو حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، کئی بار ایسے ہوتا ہے مثلا آج میں نے یہ والا سوٹ پہنا یا کوئی بندہ مجھے ملا، اس دن میرا نقصان ہو گیا، میں سوچتا ہوں یار جدوں میں کپڑے پانا نا نقصان ہو جاتا، آج نہیں سوٹ پانا۔ مثال ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس بات کو سوچ کر کے یہ خیال آئے وہ کام لازمی کرو، وہ کام لازمی کرو تاکہ تمہارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ رب العزت پہ قائم ہو۔ ایسے عام واقعات پہ نہیں، اتفاقاتی واقعات پہ نہیں کہ میں اینو گیا سے ادا ہو گیا، اینو گیا سے ادا ہو گیا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اولی وأعز وأجل وأتم وأعم وأکبر۔